حالم از قلم نمرہ احمد۔ اگر آپ کو ہمارے ناول پسند آئیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب بتاؤ میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی۔ رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک ٹنگو کامل نے میرے لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نیچے کاغذ کو، جس پر ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم KL کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولیہ نے ایک دم ہڑبڑا کر کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکام انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے۔ یہ ٹینگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک خطی رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پر رکھ کر افسوس سے پوچھا۔ مولیہ نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی، وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ مولیہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کر رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، اور لیکن اگر پولیس یا ٹینگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کر دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے ان لیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیہ نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا؟ کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی، سر نفی میں ہلائی جا رہی تھی، ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیہ نے دروازہ زور سے بند کیا۔ چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پر بہتا رش دیکھتی رہی۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کر کار ملائی۔ بولو۔ حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا۔ تالیہ مراد کو۔ گڈ۔ میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے۔ حالم؟ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیہ۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں، یوں لگتا ہے؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہا گونجا۔ مولیہ نے گڑبڑا کر کان سے فون ہٹایا۔ ارے مولیہ، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ۔ اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیہ بدمزگی سے کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔
तेलुगु कामिल का घर 3 मंजिला था, खूबसूरत और पुरताश। तालिया ने दरवाज़ा खोला तो सुनहरी वॉलपेपर से सजी लॉबी देखी, जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। एक तरफ लॉन्ज में खुलता दरवाज़ा था, सामने एक बावर्दी मुलाजिम खड़ा था। इसे देखकर हैरत से करीब आया। तालिया, तुम्हारी ड्यूटी आज तो अभी शुरू भी नहीं हुए फिर? सर घर पे हैं, मुझे उनसे मिलना है अभी, वो बेचैनी से बोलती आगे आई थी। मिले तर्ज की सीधी लंबी स्कर्ट और ब्लाउज पहने वो रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ लिबास में थी। बाल हेयर बैंड लगाकर खोल रखे थे जो सयाह थे और कंधे तक आते थे। सब आंखों में परेशानी थी। तालिया, सर स्टडी में हैं, तुम्हें अगर तनख्वाह वगैरह चाहिए तो मैम से बात करो, मगर वो भी कल सुबह। प्लीज़ मुझे अभी सर से मिलना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो कहकर तेज़ी से आगे बढ़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती गई। मुलाजिम आवाज़ें देता रह गया और वो ये जा वो जा ऊपर भाग गई। ऊपर भी इसी तरह की लॉबी बनी थी। सामने खुला सा लाउंज था, एक तरफ स्टडी का बंद दरवाज़ा। तालिया ने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और धकेला। स्टडी रूम में मेज़ के ऊपर कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र चीनी नक्कूश वाले साहब बैठे सामने खड़े नौजवान से कुछ कह रहे थे। आहट पर दोनों ने मुड़कर देखा। तालिया ने खिफ़त और परेशानी से सर दरवाजे से निकालकर उनको देखा। सर, मैं आ जाऊं? वो नौजवान जो तेंगो कामिल का पर्सनल सेक्रेटरी था, मुंह बनाकर मना करने ही वाला था, मगर तेंगो कामिल ने तकल्लुफ़न मुस्कुराकर उसे इशारा किया, आ जाओ तालिया। सेक्रेटरी चुप हो गया। तालिया झिझकती नज़रें झुकाए अंदर दाखिल हुई। उनके ऐन सामने आकर उसने निगाहें उठाईं। सर, मुझे बात करनी थी। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। हाँ बोलो, मगर ज़रा जल्दी। उन्होंने कहने के साथ घड़ी देखी। सर, मेरे रेस्टोरेंट एक आदमी आया आज, उसने मुझे कहा मैं आपके घर चोरी करूं। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोलती गई। तेंगु कामिल चौंक कर आगे हुए। सेक्रेटरी का भी मुंह खुल गया। जब तक उसने बात मुकम्मल की वो दोनों हर शय भूल चुके थे। उसने बताया वो कौन था, किसके लिए काम करता था, नाम क्या था। ताबड़तोड़ सवालात की बौछार ने लड़कियों को कदरे हरासा कर दिया। फिर बजाय हिम्मत करके गर्दन अकड़ाई। नाम नहीं बताया उसने सर, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि उसका लैपटॉप आपकी स्टडी में है। लेकिन मुझे मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग किसी का लैपटॉप चोरी नहीं कर सकते, है ना? ताइदी नज़रों से उसने बारी बारी दोनों को देखा। सेक्रेटरी ने फ़ौरन मालिक को देखा। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों चुराएंगे? बल्कि हो सकता है वो तुम्हारे हाथों मेरा कंप्यूटर चोरी कराना चाहता हो। तेंगो कामिल तालिया को देखकर पूरे वसूख से बोले तो उसने तसल्ली भरी सांस खारिज की। नहीं सर, उसने मुझे लैपटॉप की तस्वीर भी दिखाई थी। वो आपके जैसा नहीं था, सफ़ेद सा था। उसने बोला, यही हैं वो। तालिया ने एक तायराना निगाह अतराफ पर डाली। तुमने बहुत अच्छा किया तालिया, जो मुझे आगाह कर दिया। वो तौसीफ़ी अंदाज में उसे देखकर बोले थे। वो मुस्कुरा दी। सेक्रेटरी तेज़ी से बुक शेल्फ की तरफ गया और बारी बारी दराज खोलने लगा। किताबें इधर उधर पलटी। हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर लैपटॉप प्लांट किया हो, हमें इसे फ़ौरन ढूंढना होगा, तेंगु कामिल सोचते हुए बोले। सेक्रेटरी ने सर हिलाया। वो तेज़ तेज़ चीज़ें उल्टा पुल्टा रहा था। दफातन उन्हें तालिया का ख्याल आया। तुम पैसे ले सकती थी, मगर तुमने मुझे क्यों बताया? उसने पलकें उठाईं। सर, अगर इंसान में वफादारी, सच्चाई और ईमान ही ना हो तो वो कैसा इंसान हुआ? बाकी सारी खूबियाँ और डिग्रियाँ सबके पास होती हैं, मगर सच्चाई सीखी नहीं जाती। ये तो इंसान की घुट्टी में होती है। दराज खोलते बंद करते सेक्रेटरी ने पलट कर दर्जीदा नज़रों से उसे देखा और ऊंचा सा बोला, सर, ये इसका फ़र्ज़ था कि आपको रिपोर्ट करें। अगर मोहतरमा चोरी करती तो जाहिर है हमें पता चल जाता, और उस आदमी की भी गारंटी नहीं थी कि पैसे देगा या नहीं। आवाज़ में जलन थी। तालिया का चेहरा बुझ गया। अलबत्ता तेंगु कामिल ने एक नापसंदीदा नज़र सेक्रेटरी पर डाली। अगर झूठ बोलना डिसक्रेडिट है तो सच बोलने का क्रेडिट देने की भी आदत डालनी चाहिए मंग। सर, वो एकदम बोली। वो जो इसे झिड़क रहे थे तालिया की तरफ मुतवज्जा हुए। क्या? नरमी से पूछा।
مجھے یاد آیا اس کے پاس ایک کاغذ پر کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا، حالم، یہی نام تھا۔ ہاں یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تینگو کامل کو دیکھا۔ اس سے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم، انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکریٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی بار سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تینگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنا شروع کی، گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکریٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تینگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ۔ وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کر دیں۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپر کا دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے چوری نہیں کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کرائی اور لیپ ٹاپ سیکریٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو، اوپر ان کے کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تینگو کامل اور سیکریٹری نے معنی خیز نگاہوں سے تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں فوراً پولیس کو کال کرنی چاہیے۔ میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سا ہو کے دروازے کی طرف لپکی۔ رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں؟ نہیں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ بھائی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کرائی۔ پھر سیکریٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تالیہ گومگو کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے سب سے اچھا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے دل کے ساتھ سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہمارے اوپر پلان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اسی لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سا ہو کر ان کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے، تو سمجھنے دو، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکریٹری اب خوش آمدی انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر، تالیہ چور نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر اثبات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرح بڑھائی جسے سیکریٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے۔
جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے تینگو کامل نے سیکریٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بیوقوف پر نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاگ بھی کرا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پر کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی مدھم آوازیں سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر سر، انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کر بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں، اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے، اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پر آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پر بیٹھے مہمان کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفعتاً دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی محترم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کرو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پر۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ سکون سے اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے اس پہ نظر رکھتے سیکریٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہے، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی، چہرے پر ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو، یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کر چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی۔ مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکریٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پر جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کر وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو KL کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت، نفیس، تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پر اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کاندھے پر ڈالے آگے چلتی آئی یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی۔ پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے بھاری بھرکم جثے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50 اور 55 کے لگ بھگ۔ بال موٹے موٹے گھنگریالی لٹوں کی صورت کاندھوں تک آتے تھے۔ اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے، چوکر پہ بازو جمائے۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹریس کی یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا۔
اور استفہامیہ ابرو اٹھائے۔ تالیہ نے نظر جھکا دیں اور اندھی ہوئی آواز میں بولی، آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت۔ میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے، تالیہ مراد نے، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی تاثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پہ چند لمحے وہ نہیں ہلی، پھر ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں، وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑیں۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو فربا عورت مسکرا کر سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا، ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کر بیگ اس کے بازو میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اس کیمپ، بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا کر اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پر مڑ کر اسے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنسی۔ پرفیکٹ، 3 دفعہ ہمیں پیمنٹ وصول کی ہی، ایک دفعہ اس بیوقوف مولیا سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کر، اور ایک دفعہ اپنے خڑوس باس سے ایمانداری کے انعام کے طور پر۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی، آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پر غصہ در آیا۔ عورت نے کمر پر ہاتھ رکھے اور آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ لیا۔ مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم KL کے سب سے بڑے اسکیم آرٹسٹ یعنی چور اور فراڈ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پر لکھ کر ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف، اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت گاڑتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ والی لڑکی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ چمک، کاندھے اعتماد سے سیدھے اور پیشانی پر خفا سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا میں نے کہ کاغذ پر لکھے حالم KL کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے۔ وہ تو سچ مچ لکھ کر کاغذ ساتھ میں لیے گھوم رہا تھا۔ اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کرو۔ اوہ اچھا، فربی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری معلومات معلوم ہو گئی ہیں۔ اصلیت جان گیا ہے وہ۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پر چڑھی اور پیر لٹکا کر بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت گاڑتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کر بولی، ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں حالم ایک آدمی ہے کیونکہ میں انکرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں، ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنس دی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں نہ کوئی مرد۔ میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور۔ پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں، جیسے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کر تینگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہ سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کا نام کاغذ پر لکھ کر نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے آج سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فریبا عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا۔ ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جھلا کر بے فکری سے کہا، میں نے تینگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے۔ مستقبل میں ہم ان کے لیے
ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازمی حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکام کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا۔ جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سم سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پر آلتی مالتی مار کر بیٹھی بے فکر اور خوشباش نظر آ رہی تھی وہ۔ سوپ پارلر چھوڑا ہی ہونا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کر میز پر رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا۔ اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی۔ آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے۔ حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا، لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا۔ اپنا اصلی نام اچھا لگتا تھا، اپنے نام کے ساتھ ایماندار، سچائی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کیں اور اپنے دوست کو موٹی موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھینچی۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنسی اور شانے اچکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور اسکیم ایک ساتھ کرنے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت 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 امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پر ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے، اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کر اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پر اتری۔ پھر خیال آنے پر پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ اوہ تالیہ، موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پر گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے لوگ ان کے خاندان سے چھین کر، انہیں ذبح کر کر اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کی لاشوں کی کرب بھری پکار سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد فنا کیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پر غصہ در آیا۔ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا، تقریباً خالی فریزر۔ اف! وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئیں؟ موٹی عورت چہرے پر سنجیدگی سجائے ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پر گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائلر مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساعتیں مزید آگے سرکا کر تاریکی بڑھا گئی۔ داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، اپنے سارے عیوب، کالک اور چمک کے ساتھ، عیاں اور واضح۔ لیونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن، جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریسٹوران کی طرح سجا نظر آ رہا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں، میز پر موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربہ عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پر برتن لگا رہی تھی جن پر مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیانا تھا، مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ مالے اپنی دادی کو تنظیماً داتن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دفعتاً سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سے جاتے گردن اٹھا کر دیکھا۔ تالیہ،
सीढ़ियाँ उतरती चली आ रही थी। कांधे तक आते स्याह सीधे बाल गीले थे और चेहरा धुला धुलाया निखरा हुआ। आंखों के सब्ज लेंस उतार कर फेंक दिए थे, तभी वो अब स्याह नजर आती थीं। वो शब ख्वाबी के लिबास के तौर पर पहने जाने वाला रफ टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी, मगर रीलिंग पर हाथ रख के गर्दन उठाए, कंधे सीधे रखे नीचे उतरने का शाहाना अंदाज था। सीढ़ियों के अख्ताम पर तालिया मुराद रुकी, आंखें बंद की और छोटी सी नाक से सांस अंदर खींची, फिर आंखें खोलकर मुस्कुरा दी। मेरा फेवरेट सी फूड और सोशी है ना? हाँ, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। दातन ने किसी शेफ की तरह सीने पर हाथ रखे गर्दन झुकाकर कहा। तालिया रुकी, आंखों में सताइश उभरी। वाकई? जाहिर है नहीं, तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, दातन ने भवें उचकाकर शान बेनियाजी से कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तालिया हंस दी। तुम भी ना? सर झटकते हुए उसने दूसरी कुर्सी खींची और अब वो दोनों मध्यम रोशनियों में मोमबत्तियों से सजी मेज़ पर आमने सामने बैठी थीं। अब तैंगो कामिल के स्कैम से एग्जॉस्ट होने का वक्त आ गया है तालिया। आखिरी स्टेप कब करना है? दातन ने खाना खाते हुए फिक्रमंदी से पूछा। हर अच्छे इस काम का सबसे अच्छा असूल याद है दातन? हर स्टेप ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को अपना आइडिया मालूम हो। वो चावल प्लेट में निकालते हुए समझदारी से कह रही थी। गीले बाल चेहरे के दोनों अतराफ सीधे गिर रहे थे और पानी के चंद कतरे गालों पर पड़ रहे थे। नजरें खाने पर चुकी थीं। स्टेप 1, मुझे लैपटॉप को तलाश कराने के बहाने तैंगो कामिल से अपनी मौजूदगी में लॉकर खुलवाना था, ताकि मैं इसका कॉम्बिनेशन देख सकूं। यूएल क्लास 360 का सेफ है। इसको खोलने में बहुत वक्त लग रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से इसने मेरे सामने लॉकर खोला और मैंने इसका कॉम्बिनेशन मालूम कर लिया। उसने तुम्हें कोड देखने दिया? सवाल पर तालिया ने चमकती निगाहें उठाईं और मुस्कुराई। नहीं, मैं इसके सामने खड़ी थी। वहाँ से लॉकर नज़र नहीं आता था, लेकिन इसके पीछे बुक रैक के ग्लास डोर में अक्स दिखाई दे रहा था। वो कहकर खुद ही हंस दी। फिर याद आया, मिसेस कामिल की तमाम ज्वेलरी की मैंने तस्वीर तुम्हें दी थी। तुमने उनकी नकल तैयार कर ली। कैसे ना करती, एक तस्वीर 1000 अल्फाज पे भारी होती है। और वो जेवरात तस्वीर में ही मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे कि मैं इनको अपनी मिल्कियत में ले लूं। दातन चावलों का चम्मच भर भर के खाते हुए कह रही थी। अच्छा, मैं बताना भूल गई, इसमें जो तैयारा ताज था ना, उसको हमने नहीं चुराना। वो मिसिस कामिल की वालदा की निशानी है और इसके खो जाने पर उनका दिल दुखेगा। मगर तालिया, वो अच्छा खासा महंगा होगा यार। ऑनर अमोंग थीव्स डोंट। उसने स्टिक की मदद से मछली का टुकड़ा उठाते हुए याद दहानी कराई। दातन ने अफसोस से कंधे उचका दिए। अच्छा, अगला स्टेप। वो वापस प्लान तक आई। इतवार की रात तैंगो कामिल के घर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। मैं तकरीब से पहले सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल कर दूंगी और मौके का फ़ायदा उठाकर तमाम नकली ज्वेलरी को इनके सैफ में डाल दूंगी और असली निकाल लूँगी। फिर उसी वक्त मैं किसी मेहमान के साथ बदतमीज़ी करूँगी या कोई हिमाकत, जिसके ऊपर मुझे नौकरी से जवाब दे दिया जाएगा। यूँ ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे निकाला है। और चंद माह तो लगेंगे उनको अंदाज़ा करने में कि जो ज्वेलरी वो पहन रही हैं वो नकली है। तब तक मेरा नामो निशान भी वो लोग भुला चुके होंगे। मेरी फॉरगेंस इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाती तालिया। याद है वो इंडोनेशियन एक्सपोर्टर जिसकी घड़ी चुराई थी हमने? उसने पूरे साल बाद जाकर थाने में दरख्वास्त दी थी, वो भी सुनार के ख़िलाफ़ कि उसने मेरी घड़ी ही नकली बनाकर दी है। और वो दोनों हंस पड़ीं। दफतन। दातन की मुस्कुराहट मध्यम हुई। उसने महवेज से इसे देखा, जो हंसते हुए खाने पे फिर से चेहरा झुका गई थी। तुम खुद से मोहब्बत करती हो तालिया? तालिया ने रोशन आंखें उठाईं और मुस्कुरा कर दातन को देखा। सबसे ज़्यादा। मगर तुम अपनी इज्जत नहीं करती। तालिया की मुस्कान मध्यम हुई, आंखों में साया सा लहराया। मैं एक स्कैम आर्टिस्ट हूँ दातन, स्कैम आर्टिस्ट। ये सारी दौलत मैंने लोगों को धोखा देकर जमा की है, उनको लूट कर कमाई है। मैं अपने आप को जानती हूँ। तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करती।
तुम लोगों का दिल नहीं दुखाती, किसी को जिस्मानी ईजा नहीं पहुंचाती। हम सिर्फ म्यूज़ियम, अमीरों कबीर, दौलतमंदों को लूटते हैं और फिर हम वो सारी दौलत गरीबों को दे देते हैं। हैं? कौन से गरीब? तालिया हैरान हुई। लो, हम दोनों से ज़्यादा गरीब कौन होगा सारे शहर में? हम खुद पे खर्च करें तो मतलब यही हुआ ना कि गरीबों पे खर्च की दौलत। तालिया ज़ोर से हंसी। तुम दातन कभी नहीं बदलोगी, मगर मैं तुम्हारी तरह अपने काम को जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं इस ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। कहकर उसने गिलास उठाया तो दातन ने मुस्कुराकर अपना गिलास इससे टकराया। गुड गर्ल। फिर उसका शफाफ चेहरा देखते हुए वो गोया हुई। 7 साल गुजर गए तालिया। 7 साल पहले हम पहली दफ़ा मिले थे, याद है? इस पे वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ, इससे पहले मैं कितनी मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रही थी लाहौर में, अपने पेरेंट्स, अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ। वो मोमबत्तियों को देखकर आहिस्ता से बोली। मेज़ पर चुने खानों से उठती भाप और मोमबत्तियों के शोले में बहुत सी यादें गडमड होने लगी थीं। तुम्हें अपने असली माँ बाप याद नहीं? नहीं, मेरी पहली मेमोरी 11 साल की उम्र की है, आज से 17 साल पहले। जब मैं 11 साल की थी, मैं किसी राहदारी में चल रही थी। उसने आंखें बंद की। चर्च के डेस्क में उनके दरमियान में से मैं गुजर रही थी। मेरा मुंह मैला था, लिबास फटा पुराना। सेंट पॉल चर्च, मलाका। ये शहर कोलालमपुर से ज़रा फासले पर वाक़ है। उसने आंखें खोली। वहीं पर मैं पहली दफ़ा स्टेट अथॉरिटीज़ को मिली थी। उन्होंने मुझे यतीमखाने में डाल दिया और वहाँ से एक कश्मीरी जोड़ा मुझे अडॉप्ट करके ले गया। सब कहते हैं कि मेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं चल सका। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। तुम्हारा नाम किसने रखा था? यतीम खाने की मुंतज़िम कहती हैं मैंने उनको अपना नाम तालिया बताया था, तालिया बिनते मुराद। मेरा लिबास देहाती था, गंदा और मैला। बस यही एक निशान था मेरी गर्दन पे। उसने उंगलियों से गुद्दी यानी गर्दन के पिछले हिस्से से नीचे के हिस्से को छुआ। गोल सा निशान, जैसे किसी ने आँख से दागा हो, जैसे कोई टैटू हो, कोई मोहर हो। शायद कोई हादसा हुआ था मेरे साथ जो मैं हर शय भूल गई थी। वो आम से अंदाज में बता रही थी। तुम्हें कोई लेने भी नहीं आया? उसने चावल खाते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाई। इस इलाके में दूर दूर तक किसी का बच्चा नहीं खोया था, किसी ने मुझे क्लेम ही नहीं किया। लेकिन तुम्हारे फोस्टर पेरेंट्स तो बहुत बुरे निकले, दातन नापसंदीदगी से बोली थी। तालिया के लबों पर उदास मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट तो कर लिया क्योंकि यहाँ जॉब थी उनकी और उनको एक नौकरानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ फिर भी वो बेहतर थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने मुझे वाक़तन मुलाजमा बना लिया। अगर बचपन से मुझे पैसों और खाने के लिए छोटी छोटी चोरियाँ और बड़े बड़े झूठ ना बोलने पड़ते तो मैं शायद ऐसा कभी नहीं करती। चलो, कम से कम यहाँ आकर उनकी नौकरी से तो जान छूटी तुम्हारी, वो भी इसलिए कि मैं इनके बेटियों के रिश्ते की राह में रुकावट बन रही थी। इसलिए उन्होंने मैरिज ब्यूरो से जो पहला रिश्ता मिला मुझे निपटा दिया। मगर मैं भी खुश थी दातन, क्योंकि रिश्ता मलेशिया का था। जान छूट जाती उस फैमिली से। खुश शक्ल लड़का था, इतना अमीर, स्काइप पे निकाह हुआ। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना। फिर ज़ोर से हंसी। मुझे लगता था यहाँ आकर मैं खुश हो जाऊँगी क्योंकि ये मेरा मुल्क है। ठीक है, मुझे अपना आप लाहौरी लगता है हमेशा, मगर मेरी असल कौम तो माले थी ना। और इन्हीं ख्वाबों के साथ मैं यहाँ आई थी। लेकिन एयरपोर्ट पे उसकी आंखों में तकलीफ सी लहराई। कांटा प्लेट में गिरा दिया। दातन खामोशी और उदासी से बहुत दफ़ा की सुनी हुई कहानी फिर सुनने लगी। एयरपोर्ट पर उतरते हुए पहली दफ़ा मैंने पहला विज़न देखा था, जागती आंखों से पहला ख्वाब। जैसे एक दिन आंखों के सामने मंजर बदल जाए। एक मंजर सा चलने लगा। मुझे वो वक्त कभी नहीं भूलता। मैंने देखा कि मैं एक भारी थैला कंधे पर उठाए कांटों पर चलती हुई जा रही हूँ, जिसमें से सोने की अशरफें झलक रही हैं। बस लम्हे भर का मंजर था और गायब। वो मुझे रिसीव करने आने वाला था, मेरा कागजी शौहर।
और मैं एयरपोर्ट के वक्त में हक्का बक्का खड़ी थी, और तुम दातन, तुम तब एयरपोर्ट पर मुलाजमा थी, ऐसी ही मोटी और काली सी मगर दुखी सी। मैं गिरने लगी, तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे बाथरूम तक ले गई, पानी पिलाया, याद है? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें वहीं रोक लिया और अपना बैग दिखाया। वो बरी में आया था और इस कैब से मियाँ साहब का हुक्म जारी हुआ था कि यही बैग ज़रूर साथ लाओ, बस एक बैग। मैंने वहीं उसे खोला था तुम्हारे सामने, और याद है इसमें क्या था? वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। नोटों के बंडल। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मनी लॉन्ड्रिंग की कैरियर गर्ल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, और मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि कब मेरा बैग लाहौर एयरपोर्ट पर तब्दील हुआ। कोई होश ही नहीं था मुझे। अगर तुम उस वक्त मेरी मदद ना करती और इस बैग के साथ एयरपोर्ट से निकलने में मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। मेरा क्या काम तालिया, मैं तो खुद औलाद के हाथों ओल्ड होम की तरफ धकेले जाने वाली औरत थी। बड़ी दुखी रहती थी मैं उन दिनों। उसे अपने दुख याद आ गए, लेकिन ये तुम्हारी आंखें थीं जिन पर मैंने भरोसा किया। इनकी चमक मुझे सच्ची लगी और मुझे महसूस हुआ तुम बेकसूर हो। वैसे कितनी ज़्यादा रकम थी ना उस बैग में, याद है तालिया? काश हम रख लेते। कैसे रख लेते मोटी औरत? वो गुस्सा हुई। उसी रकम को हरबा बनाकर तो हमने मेरे उस शौहर को ढूंढा और उससे तलाक के पेपर्स लिए थे, मगर खैर। उसने आखिरी निवाला लेते हुए गहरी सांस ली। उस फरार आदमी ने मुझे एक सबक तो सिखा दिया कि पैसे कमाने के लिए किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। और देखो आज छोटी बड़ी चोरियां करके हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। इंटरनेट इस काम से शुरू किया गया सफ़र आज हमें कितना बड़ा स्कैम आर्टिस्ट बना चुका है। स्कैम आर्टिस्ट बुनियादी तौर पर वो लोग होते हैं जो लोगों के लालच को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे माल लूट कर फरार हो जाते हैं, और अमूमन ऐसे कामों के करने का लालच देते हैं जो कानूनी नहीं होते। यानी धोखा खाने के बाद लूटा गया शख्स पुलिस के पास नहीं जा सकता, जैसे किसी बंदे को कत्ल करने के लिए पैसे एडवांस में बटोरना और फिर गायब हो जाना वगैरह। तुम्हें मलेशिया आने से पहले कभी इस तरह विजन या सच्चे ख्वाब नहीं नज़र आते थे तालिया? नहीं, पहली दफ़ा एयरपोर्ट पर ही नज़र आया था, और फिर कभी वो सिलसिला थमा ही नहीं। अगर तुम्हारे ख्वाब और विजन हमारा साथ ना देते तो हम इतना कुछ नहीं कमा सकते थे तालिया। तुम एक क्लाइवरॉन्ट जिनको मुस्तकबिल नज़र आता है वो हो, एक सीर। तुम्हें वक्त से पहले बारिश नज़र आ जाती है, किसी की मौत दिखाई देती है, कोई हादसा, कोई आफत। मगर इन सारे छोटे छोटे विजन और ख्वाब एक तरफ, अगर तुम इन 7 सालों में वो 10 बड़े ख्वाब ना देखती तो हम इतने अमीर ना होते। 11। तालिया ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए तस्हीह की। तेंगू कामिल को अपना लैपटॉप और जेवरात लाकर से निकालते देखा तो मैंने ख्वाब में 3 माह पहले, जिसके बाद हमने इस पर काम करना शुरू किया था और मैंने इस घर की मुलाजमत हासिल की, इसको मिलाकर 11 ख्वाब हुए जो मैंने दौलतमंदों की तिजोरियों और म्यूज़ियम की कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क के बारे में देखे थे। जैसे किस्मत मुझे खुद बता देती है कि तालिया फलां के लॉकर में ये सब रखा है, इसे चुरा लो। और 10 दफ़ा उनकी मदद से हमने कितनी दौलत कमाई। अब देखो 11वीं दफ़ा कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन दातन, उसने गहरी आह भरकर छत पर लगी बत्तियों को देखकर कहा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? मैं अगली दफ़ा कोई बड़ी हेस्ट करना चाहती हूँ, कोई लंबा हाथ, एक आखिरी जॉब जिससे करोड़ों कमाएं हम, और फिर मैं इस काम को छोड़ देना चाहती हूँ। पिछले 3 माह मैंने एक सच्ची मगर बेवकूफ़ लड़की का किरदार किया अपने असली नाम के साथ, मगर इन सब लोगों से इतने अच्छे अल्फाज सुनकर मेरा दिल चाहने लगा है कि मैं ये काम छोड़ दूँ। एक आखिरी फ्रॉड, एक आखिरी चोरी के बाद वो छत पे लटकते लैंप को देखते हुए मुस्कुराकर बोल दी। उसकी चमकती आंखों में उम्मीद थी, खुशी थी और सादगी थी।